अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से भी बातें चलना शुरू हो गई हैं और पार्लिमान के अंदर भी ये चेमगोइयाँ जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल हाल ही में ये कहा गया कि कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होगा, वो अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इस पीर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बिल है वो भी पेश किया जाए। अब इसमें मौलाना साहब का क्या किरदार होगा? क्या मौलाना साहब पीटीआई का साथ देंगे या एक मरतबा फिर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? और इसी के साथ साथ जिन पीटीआई के अरकान ने 26वीं आइनी तरमीम में उन्होंने वफादारी पार्टी के साथ तब्दील की और बाज़ अरकान जो अभी तक पीटीआई के साथ राब्ते में नहीं हैं, उनके खिलाफ पार्टी क्या एक्शन लेने जा रही है? और इसी के साथ साथ जो अब पीटीआई की हिकमत अमली होगी वो क्या होगी पार्लिमान के अंदर और बाहर? और इसी के साथ साथ मौलाना साहब के साथ जो इत्तेहाद है, क्या उसको धचका पहुंचा है या नहीं? हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब आइनी तरमीम के बाद जितनी बातें हुई, आपने मौलाना साहब के साथ मुलाकातें की, लेकिन मौलाना साहब जो है उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मौलाना साहब के फैसले के बाद जो आपका इत्तेहाद का फैसला हुआ था कि पार्लिमान में मुश्तरका हिकमत अमली होगी, क्या उस इत्तेहाद को कोई धचका पहुंचा है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो सबसे पहले हमारे उसके साथ एक लंबा देख रहे हैं कि तकरीबन 16-17 साल हमारे एक आपस में शदीद हालात ख़राब थे, ताल्लुकात ख़राब थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो मतलब चीज़ों को करीब लाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो अभी थोड़ा अब बहुत जल्दी हमें वो लेवल पे ना लेके आए कि हम एक जान दो खालिब बन जाए। उसका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, तरीके से हिकमत से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हमें ये इत्तलात है कि हुकूमत भी और भी अमेंडमेंट की सोच रही है और वो अमेंडमेंट जो इस वक्त ना कर सके वही अमेंडमेंट जो है आगे ये करना चाह रहे हैं। तो हमें ज़रूरत होगी कि हम अपोजिशन जो है ना। तो असद कैसर साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं कि हुकूमत मज़ीद क्या तरामीम लाना चाहती है? मैं तो बस सिर्फ ये कि मैंने सुना है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मज़ीद ये तरामीम लाने की मैंने रूमर सुने हैं। तो फिर आप समझते हैं कि मौलाना साहब इस मरतबा अगर आइनी तरमीम आती है या तरामीम लाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, तो इस मरतबा मौलाना साहब आपका साथ देंगे या एक मरतबा फिर आप समझते हैं कि हुकूमत का ही साथ देंगे? देखिए, उम्मीद क्या रखेंगे, हम सबके पास जाएंगे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे, हम सबको जितना भी अपोजिशन मिला गया जो पार्लियामेंट से बाहर है उनके पास भी जाएंगे। देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास रास्ता एक ही है ना, हम जद्दोजहद कर सकते हैं। हम प्रॉपर लोग हैं, हम तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स तो नहीं है ना, जो है ना कोई मिलिटेंट ग्रुप है। हम तो प्रॉपर जद्दोजहद कर सकते हैं, वो करेंगे। और अगर इनका ये कहना है कि जीत गए, ये हार गए हैं, जमहूरियत हार गई है, फाशिज्म जीत गया है, और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हारा है सिर्फ जो है ना। और ये जो यहाँ बैठे ये क्या समझते हैं कि उसकी कोई हुकूमत में कोई से वैसे जो है, अच्छा तुम ये बात करो, तुम ये बात करो, बस एक गाड़ी मिली हुई है, बाकी उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना कोई उससे पूछता है। तो ये है कि जब तक सही मानों में पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं होगी, पार्लियामेंट जो है पावर नहीं होगा और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, तब कुछ नहीं बढ़ सकेगा। कैसर साहब, आप हुकूमत के ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं, आप ये भी तनकीद कर रहे हैं कि ये गैर जमहूरी अमल था और ये कानून साजी या जो भी आइनी तरमीम है इसको बिल्डोज किया गया, आप इस पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जिस अमल पर आप तनकीद कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी मौलाना साहब उसी अमल का हिस्सा रहे हैं, तो आप मौलाना साहब के साथ भी कोई गिला करते हैं या आपका गिला बनता है? देखिए, आप एक ही चीज़ की इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मैं आपको यही कहता हूँ कि हम एक बड़े मकसद के लिए अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग अपने साथ जो है ना दोस्त बनाएं। हम दुश्मन बनाने के चक्कर में नहीं, दोस्त बनाने के चक्कर में हैं, बड़े मकसद के लिए। ये जो तासुर एक था कि आइनी तरामीम की मंजूरी के दौरान कुछ दबाव था, क्या आप वाकई समझते हैं कि जो तासुर था उसमें कोई हकीकत थी, आपके अरकान पर कोई दबाव था? काजी को जो है ना मसमार किया गया, उसके घर के सामने जो है ना मतलब उसको मसमार करने के लिए मशीनरी पहुंच गई थी। तो इस तरह हमारे पंजाब के जितने मैनेज तमाम मैनेज की कारोबार बंद की, रोजगार बंद की,
اس کے ساتھ جتنا وہ کر سکتے تھے کر رہے تھے. کیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے قانون سازی کے لیے؟ اور پھر قانون سازی کے لیے تو ایک کھلا ماحول ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر اپنا اوپینین، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے سب کچھ کیا جاتا رہا تھا. تو پہلے تو ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم کسی طور پر اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے جو ظلم اور جبر اور انلیگل تھا. کیسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب نئے چیف جسٹس جو ہیں پی ٹی آئی یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا بالکل جو چیف جسٹس بنا ہے ہمارے علاقے سے ہے اور اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے. ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس وقت جو سپریم کورٹ جس طرح ایک متنازع بن گیا ہے، اس سے اس کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے یحییٰ آفریدی صاحب بہتر رول پلے کریں گے. ہم اس سے اچھے توقع ہیں. لیکن اسد کیسر صاحب آپ ابھی بھی جو مختلف بیانات آئے ان بیانات کے بعد ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عدلیہ سے امید ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب اسٹریٹ پاور کے ذریعے ہی آپ اپنے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کروائیں گے؟ ہم امید بھی رکھتے ہیں اور اسٹریٹ پاور سے دیکھو ہم اپنا اسٹریٹجی رکھیں گے. ہم آئینی جنگ بھی رکھیں گے، قانونی جنگ بھی رکھیں گے اور اسٹریٹ پاور بھی استعمال کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے اوپر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور یہ پھر آپ کا پلان جو ہے وہ 2035 تک کا تھا. اب یہ تاثر پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ شاید جو اہم فیصلے ہیں وہ حکومت کر رہی ہے. تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا بھی کوئی لمبا کوئی پلان ہے، کوئی ایسا عمل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پلان جتنا بھی بڑا ہونا وہ اس کی خواہش تو ہوگی، ڈیفینیٹلی حکومتوں کی تو خواہش ہوتی ہے اپنا، لیکن جب آپ پریکٹیکل دیکھے تو اس کے پاس زمین نہیں ہے. عوام میں اس کی کوئی سے نہیں ہے. عوام میں اس کی مقبولیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پبلک اس سے نفرت کرتے ہیں. روزانہ یہ جو ٹیکس لگا رہی ہے، جو بجلی مہنگی کی، اور ابھی بھی سنا ہے کہ مزید جو ہے نا ایسے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ جو کہ عوام پہ عرصایات تنگ کرے گا. اس صورتحال میں جو ہے نا اس کی میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ یہ بس ایک تاریخ رہ جائے گی، آئندہ اس کی کوئی سیاست نہیں ہوگی. لیکن اسد آپ نے دیکھا کہ اس جو ترمیم منظور کی گئی، خاص طور پر جو ترمیمی بل تھا، اس میں بلاول صاحب بڑے متحرک نظر آئے. انہوں نے جو اپنا ڈرافٹ تھا وہ بھی پبلک کیا. تو حکومت انیشلی تو وہ ترامیم لانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد بلاول صاحب جو وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آئے. اس کے پیچھے آپ حکومت کی کیا حکمت عملی دیکھ رہے تھے؟ بس اس کو اشارہ کیا گیا ہوگا نا کہ بس تم آگے بڑھو، تمہیں تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو ہر ایک کو وہ کیا کہتے ہیں، میں وہ نہیں ہوتی لالی پاپ جو دیتے ہیں نا، سب کو لالی پاپ دیتے ہیں. میں کوئی اور لفظ اچھا ہوا کہ انہوں نے مجھے لالی پاپ. بلاول صاحب تو بڑا واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، یہ سی او ڈی میں بھی شامل ہے. تو وہ تو بڑا کھل کے اس پر بات کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سی او ڈی یا ان کے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کو کوئی امید دلائی گئی تھی؟ مطلب اس کو بتایا ہوگا کہ بس نیکسٹ تمہاری باری ہے اور یہ باریوں کے چکر میں ہے، لیکن عوام ان کی باری کے چکر میں نہیں ہے. اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں دل سے کر رہا ہوں، میں کوئی وہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. یقین کرے سیاسی پارٹیاں اور عوام کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے، بالکل ڈسکنیکٹڈ. یہ اپنے اپنے مراحتوں کی سوچتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کی سوچتے ہیں، اور عوام کے لیے اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس وجہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں دل سے کر رہا ہوں، میں کوئی وہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. یقین کرے سیاسی پارٹیاں اور عوام کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے، بالکل ڈسکنیکٹڈ. یہ اپنے اپنے مراحتوں کی سوچتے ہیں، اپنے اپنے کاروبار کی سوچتے ہیں، اور عوام کے لیے اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس وجہ سے عوام سے یہ ڈسکنیکٹ ہے. میں اب پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس وقت یہ پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ اور پرانی پارٹیاں ہیں، یہ آئندہ جو ہے نا عوام میں اس کے ساتھ کوئی وہ حال کرے گی جب یہ چلے جائے گی عوام. اس بیان سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ بلاول صاحب کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی امید دلائی گئی ہے؟ اب جو کہہ سکتے ہیں اب کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک وہ آنکھ ماری ہے کہ چلو جس طرح ہوتے ہیں نا وہ اس کے مطابق جو ہے نا اس کو بھی لالی پاپ دیا ہے کہ بس آئندہ تم کرو. عوام اس کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ عوام جو ہے نا خود اپنا فیصلہ کرے گی، اور عوام کا منتخب پارلیمنٹ انشاءاللہ آئندہ وجود میں آئے گی، اور وہ پارلیمنٹ جو ہے نا صحیح معنوں میں منتخب
نمائندگی ہوگی اور اس میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو دیا جا رہا ہے، مختلف جو سیاسی رہنما ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر موجودہ سیٹ اپ یہی رہتا ہے، آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، تو پھر آپ کی نظر میں حکومت کے لیے کیا بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان فیصلوں کے بعد حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھو مجھے سیٹ اپ بیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیٹ اپ جو رہا ہے، عوام اس وقت عوام ایک طرف ہے اور یہ حکومت دوسری طرف۔ یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری عوام۔ آپ جائیں سروے کریں نا، سروے کریں، آپ کو 100 میں سے ایک بھی مشکل سے ملے گا جو اس کی حمایت کرے گا، ان کی پالیسیوں کی حمایت کرے گا۔ لوگ ان سے تنگ ہو چکے ہیں، لوگ ان سے نالاں ہیں، لوگ کسی طور پر جو ہے نا اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اسد آپ یہ اہم فیصلہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آرمی چیف کو بھی توسیع دے گی؟ کوئی توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو توسیع کا یہ خواہش بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ہوتی ہے نا ایکسٹینشن کسی نے بس جو بھی آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی نہیں۔ لیکن اگر فیصلہ کرتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھو اگر مگر ہوئی تو پھر دیکھیں گے اس وقت، اگر ہوئی تو اگر آپ پروپوزل آیا تو پھر بات کریں گے۔ اچھا چلیں، اسد قیصر صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات کی بڑی بات چل رہی تھی، خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، اس کے بعد خاموشی ہے ابھی تک۔ آپ کوئی تصدیق کریں گے کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کوئی کانٹیکٹس ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا، امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ضمانت ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس کو رکھنا، یہ تو میرٹ پہ ضمانتیں ہوئی ہیں۔ یہ یعنی علیمہ بی بی اور اس کی ضمانت، وہ کتنے اس کو رکھتے؟ آپ سب نے دیکھا، آپ کی میڈیا نے دیکھا، وہ کیا اس کے پاس کوئی بندوق تھا، کوئی چیز تھی کہ ادھر اس کو رکھا تھا؟ یا بی بی جو ہے نا اس کے ساتھ کیا اس کے خلاف ثبوت تھا کہ ان کو جو ہے نا 9 مہینے جیل میں رکھا؟ اس وقت جتنی باتیں ہوئیں کہ خان صاحب بھی شاید خوش نظر نہیں آ رہے، تو یہ مختصراً بتائیں کہ خان صاحب کو باہر لانے کے حوالے سے جو ایک تنقید ہو رہی تھی، تو ان کو باہر لانے کے حوالے سے پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھو ہم اور راستہ اختیار کریں گے، عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اپنا کیس پیش کریں گے، اور عوامی اسمبلی بھی ہوگی۔ لیکن اسد قیصر صاحب، یہ جو فیصل وافدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہے، تو کیا واقعی آپ کی کسی سے بات ہوئی تھی، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات ہوئی تھی آپ کی اس حوالے سے؟ پتہ نہیں ہے کہ آپ فیصل وافدہ کی بات کو کیوں اتنا سیریس لیتے ہیں، آپ لوگ کو پتہ بھی ہے، میں تو اس پہ کمنٹ ہی نہیں کروں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ ڈیل ہے۔ لیکن آپ اب بشرا بی بی صاحبہ اس مشکل وقت میں چلیں وہ باہر آ گئی ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو کیا وہ سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کریں گی؟ کیا وہ پارٹی کے معاملات سنبھالیں گی؟ دیکھیے وہ فیملی، مطلب فیملی بیوی ہے، فیملی کے ساتھ جو اس کی ایک پالیٹکس میں غیر سیاسی خاتون ہے، سیاست میں اس نے کبھی کردار نہیں ادا کیا، نہ وہ جو ہے نا اس میں کوئی رول ادا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، تو یہ تو انتہائی نامناسب اور زیادتی ہے۔ تو ہم جو ہے نا بشرا بی بی کی اس ضمانت کو خوشائند تصور کرتے ہیں، لیکن یہ تاثر دینا کہ اس کی وجہ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، بالکل غلط ہے۔ اسد یہ بھی بتائیں کہ ابھی بھی ترمیم کے بعد بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کے بعض اراکین آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، ایوان کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ سینیٹر ابڑو صاحب سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو ایک تو یہ بتائیں کہ جن اراکین نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں، جو منحرف ہوئے، ان کے خلاف کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو ہم اس کے اوپر پوری تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے، کسی کو بلا عزت بلا وجہ بے عزت بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر جس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوا تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ لیکن ایک اہم معاملہ اسد قیصر صاحب وہ یہ ہے کہ جو اراکین کانگریس ہیں ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے، پھر آپ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، پہلے جب قرارداد منظور ہوئی تب بھی کہا گیا کہ آپ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو اراکین کانگریس کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، کیا اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی؟ آپ لوگوں کے علم میں تھا یہ؟ نہیں، دیکھیں یہ اوورسیز پاکستانی کا رول ہے اس میں،
اور ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے نا ایک الگ اینٹی ہے، اس کا اسٹیٹ کے ساتھ جو اس کا جو ہے نا ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی رول نہیں ہوتا، ایگزیکٹو الگ ہے، حکومتوں کی الگ پالیسی ہوتی ہے اس پارلیمنٹ۔ یہ بہت نیک شگون ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو ہے نا اس نے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ان لافل چیزیں ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا کنسرن شو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیسر صاحب آپ نے پہلے بھی ایک پریڈکشن کی تھی، ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جن چیلنجز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس حکومت کو کتنا عرصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا بھی کوئی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وہ پریڈکشن بھی ہے، اور میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں زیادہ اس کو نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپس میں بھی لڑ پڑیں گے ابھی، اور کیونکہ ابھی ان کی آپس میں یہ تو پیپل پارٹی کی مرہون محنت ہے نا، جس دن پیپل پارٹی چلی گئی تو بس یہ حکومت گئی۔ لیکن اسد کیسر صاحب، حکومت کو آپ کیوں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس وقت جو حالات ہیں، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے وہ چیلنج بن کے ابھرے گا اور حکومت چلی جائے گی؟ تو اصل میں یہ ہے کہ ان کے مفادات میں جو ہے نا مفادات میں آ جاتی ہے نا ٹسل، تو لیکن اور بھی چیزیں ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، جو ان سے جن لوگوں نے اس کو لایا ہے وہ بھی ان سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اچھا، اور وہ بھی ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا پھر جو 12 رکنی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کمیٹی کے اجلاس میں PTI نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس کے بعد بھی اب مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ہم کامران مرتضیٰ صاحب جو JUIF کے سینئر رہنما سینیٹر ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو اب آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی، اہم فیصلہ بھی ہو چکا، اس کے بعد اب بلاول صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے جو کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کی تھی اس پر حکومت جو ہے وہ پورا نہیں اتری، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کیا چیف جسٹس بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اس وقت؟ یہ بات ہوتی رہی ہے، مختلف میٹنگز میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ چیف جسٹس تو وہی ہوں گے شاہ صاحب، اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی ہوں گی، کیونکہ سینئرٹی کا اصول، باقی تو کوئی اس میں سارے جج ہمارے لیے محترم ہیں، مگر یہ بات ریپیٹڈلی ہوئی ہے میٹنگز میں کہ چیف جسٹس دونوں نے ہونا ہے۔ اچھا، تو یہ سر وزیر قانون کی جانب سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر جب وزیر اعظم سے یا ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی یہی معاملہ زیر بحث آیا تھا؟ بند کمروں کی باتیں بند کمروں میں رہنے دیں، ماسوا یہ کہ لیڈرشپ خود ڈسکلوز کرے۔ بہرحال یہ بات جو ہے یہ ریپیٹڈلی جو ہے تسلسل کے ساتھ دہرائی گئی، اور امپریشن یہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو سر اب کامران صاحب، مولانا صاحب کا یہ بیان یا جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، پھر جو بلاول صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ وہ نہیں بنیں گے، تو کیا پھر آپ کا گلہ بنتا ہے یا آپ گلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی اس پر پورا نہیں اترے؟ دیکھیے، گلہ ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے لیول پہ جی، اور مجھے جو ہے وہ جسٹ کمیٹی کے اجلاس سے کچھ منٹ پہلے جو ہے، فارمل اجلاس سے کچھ منٹ پہلے جو ہے کمیٹی روم میں جو ہے نا بتایا گیا، اور بہرحال پھر میں نے وہاں جو ہے نا وہ سینس کر لیا کہ یہ آپ اس پہ نہیں آئیں گے، آگے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، بند کمرے کی کارروائی۔ لیکن کامران صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ان کیمرہ ہے، وہ کہا بھی گیا ہے کہ وہ اس پر بات نہیں کرنی، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، دیگر اراکین نے بھی، لیکن ایک جو بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ ہم نے CVs جو تھیں ان کا جائزہ لیا، تمام جو 3 نام تھے ان پر گفتگو ہوئی۔ واقعی گفتگو ہوئی، یا آپ نے دیکھا کہ جب حکومتی اراکین آئے تو ان کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ تھا اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو ہی نامزد کرنا ہے؟ دیکھیے، میں میٹنگ سے پہلے جو ہے نا میں نے سینس کر لیا تھا، بلکہ بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے۔ دوسرے سیریل نمبر 2 پہ جو تھے سینئرٹی میں،
وہ مجھے وہ بھی سینس میں کر چکا تھا کہ وہ تو کسی قیمت پہ نہیں آئیں گے. تو پھر ٹیم میں سے تو پتہ چل گیا کہ کون ہوں گے. تو پھر ڈبیٹ ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. ہم میرے خیال 1.5 گھنٹہ تقریباً جو ہے نا ہم ڈبیٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. لیکن کامران صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شرکت کرتے تو ماحول چینج ہو سکتا تھا یا فیصلہ تبدیل ہو سکتا تھا؟ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں اور 3 اس میں پلس کریں تو پتہ نہیں 4 ٹائم میں 1111 بن جاتے ہیں. تو یا تو آدمی کمیٹی کا ممبر نہ بنے یا پھر بنے تو پھر اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم کوئی انقلاب نہیں لا رہے ہیں، ہم ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر، لیکن جب آپ پارلیمانی سسٹم کے اندر چلتے ہیں تو اسی طرح چلیں جس طرح سے اس کا طریقہ. کامران صاحب ایک میں آپ سے تصدیق ضرور کروانا چاہوں گا اس بات کی کہ اب جو بلاول صاحب کا بیان ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو بھی آپ کی طرح یقین تھا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. تو جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ اراکین موجود تھے، کیا انہوں نے بھی مخالفت کی؟ کیونکہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا میں اس کے لیے آنوٹ کہ کس نے مخالفت کی، کس نے ووٹ دیا، کس نے ووٹ نہیں دیا، میں یہ نہیں بتاؤں گا. یہ آپ ان سے پوچھیے کہ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. کیونکہ ایسا ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے 3 ارکان جو ہے اس طرف نہ جاتے چلیں ٹھیک ہے. کامران صاحب بہت شکریہ ذرا آپ نے وقت نکالا. ناظرین مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو تنقید، جو فیصلوں پر تنقید ہوئی یا جو بھی ان کے بطور چیف جسٹس فیصلے ہوئے، ان پر جو رائے سامنے آتی رہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے اور جائزہ لیں گے جو بیٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے کہ وہ تنقید کس حد تک جائز ہے اور اوورآل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بطور چیف جسٹس جو ٹینیور ہے وہ کیسا رہا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین اسد قیصر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو آئینی ترمیم کے بعد اب جو ایک اہم فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا، اس کے بعد اب کل جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. لیکن اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں پر تنقید کی گئی یا اوورآل جو ماحول رہا سپریم کورٹ کا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے 2 سینئر جرنلسٹ ہیں، قمر زیدی صاحب اور عمران وسیم صاحب. عمران صاحب آپ سے شروع کریں گے. آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جو لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے، جو ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور یہ سارا کچھ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس بننے کے بعد بڑی تنقید بھی ہوئی. وہ تنقید آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یا بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور اوورآل آپ کی نظر میں کیسا رہا؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ سپتمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے، 16 یا 17 سپتمبر کو. انہوں نے اپنا چارج سنبھالنے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد فل کورٹ کا اجلاس بھی بلایا، فل کورٹ بھی انہوں نے لگائی، پریکٹس میں پوچھے قانون کے حوالے سے. اور یہ ان کے تمام معاملات جو ہے، یعنی جو آپ کرٹیسزم کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ 13 جنوری 2024 تک بالکل ٹھیک چلتے رہے. قاضی فائز صاحب پر جو تنقید کرنے کا سلسلے کا جو آغاز ہوا، وہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ 13 جنوری کا، اور اس کے بعد جو 6 ججز کا خط لکھا گیا، اس خط کے بعد جو ہے قاضی فائز صاحب کو ہدف تنقید بنایا گیا. آج بھی جو جسٹس منصور شاہ صاحب کا جو لیٹر سامنے آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے 6 ججز کے خط کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ قاضی فائز صاحب نے اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، سنجیدہ نہیں لیا، اور اس پر جو اقدام اٹھانا چاہیے تھا وہ اقدام نہیں اٹھایا گیا. لیکن جب آپ ان دونوں معاملات کا تنقیدی جائزہ لیں گے تو ابھی حالیہ جو جج صاحبان نے مخصوص نشستوں کا جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ججز کی بڑی تعداد نے 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے نا انٹر پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف والا، اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے. اس فیصلے کو انڈورس کیا گیا ہے. یعنی آپ اس میں امین الدین خان کو نکال دیں، نعیم اختر افغان کو نکال دیں اور یحییٰ فریدی صاحب کو نکال دیں تو 13 رکنی بینچ میں سے پیچھے بچتے ہیں 10 ججز. 10 ججز وہ ہو گئے اور ایک جج صاحبہ ہوگی مسرت ہلالی صاحبہ، جو کہ اس بینچ میں شامل تھی جنہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ دیا تھا. تو بلے کے نشان کا جو فیصلہ تھا وہ آئین اور قانون کے بالکل عین مطابق تھا. اگر اس فیصلے میں کہیں سکم ہوتا تو مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان اس پہ کمنٹ کرتے، لیکن جج صاحبان نے عدالت میں خود یہ کہا کہ ہم 13 جنوری کے فیصلے کے
बैक पे खड़े हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। मतलब उस फैसले के बाद आप कह रहे हैं कि तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, तो कमर आप इससे इत्तफाक करते हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान वसीम साहब ने जो पहला पॉइंट रेस किया कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके लिए जस्टिस काजी फाइज हसन चैम्बर वर्क पर चले गए और कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए, और जस्टिस काजी फाइज हसन ने सबसे पहले आकर उस पर फुल कोर्ट बनाया, वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चला। लेकिन अपने ही टेन्योर के आखिर में जस्टिस काजी फाइज हसन ने खुद हुकूमत का, चूंकि तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया था लेकिन उसकी वायलेशन में नजर आया। वो जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट था, जिसके हवाले से दूसरों पे तनकीद की जाती थी कि मास्टर ऑफ रोस्टर एक वन मैन शो होता है और ये नहीं होना चाहिए, वो जस्टिस काजी फाइज हसन हमें तब करते हुए नजर आए जब ऑर्डिनेंस के बाद उन्होंने कमेटी से जस्टिस मुनीब को निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ कमेटी में बैठ के मर्जी का बेंच बना के 63A का जो है वो फैसला हुआ। और उस 63A के बाद हमने देखा कि आईनी तरमीम का एक रास्ता खुल गया, पार्लियामेंट में जो है वो रोने लगे पार्लियामेंटेरियंस, उन्हें उठाया जा रहा है, किसी की माँ उठाई गई, किसी की बहन उठाई गई, इस तरह तो आपने ये तरमीम कराई है। खैर इसे छोड़ें, जो मेन बात है जिस पे इमरान वसीम साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो 13 जनवरी का फैसला है असल तनकीद ही उस पर। जस्टिस काजी फाइज हसन ने मुनसफ़े आला होते हुए एक सियासी जमात जो इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका सैंबल छीन लिया, उस पर एक बैकलैश आया और फिर जस्टिस काजी फाइज हसन इसकी वजाहत में ये कहते हैं कि मैंने तो पार्टी को तो खत्म नहीं किया था, मैंने तो सैंबल, आपने सैंबल छीन लिया। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही तशरीह नहीं की, इसी दौरान पूरे इलेक्शन भी हो जाते हैं, इसी दौरान वो पार्टी के लोग वोट भी कर देते हैं। तो जस्टिस काजी फाइज हसन के इन फैसलों पर तनकीद तो सर होगी। फिर आपने जो फैसले दिए हैं ओवरऑल, वो उसका एक आप तमाम लिस्ट निकाल के देख लेना। 63A का फैसला किस तरह हुआ है, बेंच में अपनी मर्जी से बनाए गए हैं, जो पावर आपने सरेंडर की थी वही इख्तियार को यूज किया। लेकिन इमरान, ये जो अब आईनी तरामीम हुई और फैसला हुआ कि चलें 12 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस का फैसला करेगी, यही तरमीम आपको याद होगा कि रेफरेंस दायर हुआ था काजी फाइज हसन साहब के खिलाफ। अगर यही तरमीम इमरान खान के दौर में होती तो आप समझते हैं कि काजी फाइज हसन साहब चीफ जस्टिस बन सकते थे? देखें, बात यह है, पहले तो मेरे ख्याल से जब हम किसी शख्स को सिंगल आउट करते हैं, उन 3 जजेस के फैसले के बाद फिर 11 जजेस का अलग से फैसला आता है, वो जजेस भी उस 13 जनवरी को फैसले को सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होता, सिंगल बेंच तो होता है हाई कोर्ट में, जहां पे एक जज फैसला करे, आप उसको सिंगल आउट करके, उसको सर्कल करके, उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर इतने सारे जजेस उस फैसले के साथ खड़े हैं, तो फिर अकेले काजी फाइज हसन को आप जो है वो सिंगल आउट नहीं कर सकते। आपने सिंगल आउट करना है तो फिर आप ये आप उस पर बात करें कि जो इलेक्शन एक्ट है क्या उसके मुताबिक फैसला नहीं दिया गया, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऐन मुताबिक फैसला नहीं दिया गया, इस पर आप बात करें। एक तो जजेस उस फैसले के साथ खड़े हैं, दूसरा वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं, हम उस फैसले को सियासी नजर से देखते हैं। अदालत में सियासी केसेस होते हैं, लेकिन सियासी केसेस के फैसले कानून और आइन के मुताबिक होते हैं। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की अगर हम बात करें तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये नहीं कहता था कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उस कानून में लिखा है कि 14 दिन के अंदर आपने नजरसानी सुननी है। आप 14 दिन में नजरसानी सुनने से इनकार कर देते हैं। आपके हल्फ में लिखा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है, आपने कानून को ओबे करना है। आप कहते हैं कि हमने रूल्स के तहत छुट्टियों को ओबे करना है, और फिर आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फिर ये जो इख्तिलाफात हैं, आप समझते हैं कि ये सिलसिला अब यहीं रुकेगा या आगे भी ये चलता रहेगा कि कोई जज जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा? इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्ग्यूमेंट है कि जस्टिस काजी फाइज हसन को आउट नंबर कर दिया गया ना, जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर ने उनके खिलाफ वोट दे दिया, नहीं लगेगा 63A। तो इसका मतलब ये है कि उन बेंचेस में जिसमें बैठ के आप ये कहते रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ आमरीत के दौरों में आया है और ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल, ये जब जमहूरियत में ऑर्डिनेंस आया तो कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, क्या इस ऑर्डिनेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उसी ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल किया गया जो रातों रात सदर मुमलिकत की जानिब से जारी किया गया, और जस्टिस काजी फाइज हसन ने उससे एक दिन पहले
छुट्टी पर चले गए, नहीं बैठे, कमेटी का इजलास नहीं हुआ, अगले दिन उस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद 63A का जो बेंच बना है तो उसमें सहाफी हजरात को मालूम था कि क्या फैसला आएगा, 4-1 से फैसला आएगा। हमने देखा कि यूनानिमस फैसला आ गया। और अभी भी नादिर गुरमानी साहब 63A का फैसला ना होता, आप मुझे बताएंगे PTI के जिन्होंने मुनहरिफ अरकान है ये किस तरह से आईनी तरमीम के लिए वोट करते? जो BNP मिंगल के एक्चुअली इनकरेक्ट बात है। PTI के किसी शख्स ने जो है वो आईनी तरमीम में वोट नहीं डाला है। लेकिन सर आप राब्ते तो आईनी तरमीम के अलावा भी इनके आपस में होते हैं। क्या राब्ते आईनी तरमीम के लिए राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के मुशावरती अमल में शामिल नहीं थी? नहीं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के अख्तर मेंगल साहब के अगर आप 2 लोगों ने वोट डाले हैं तो पार्लिमानी कमेटी लिखा है आर्टिकल 63A में, उनके 2 सेनेटर हैं, दोनों पार्लिमानी लीडर है, एक रुकन है, दोनों ने वोट डाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लिमानी कमेटी वोट डालने का फैसला करेगी। लेकिन आपने लगाई तब जब 63A मेरे भाई ये 63A के फैसले पे तो अब तब बात करें जब 63A के नतीजे में PTI के लोगों ने वोट डाला हो। PTI के इमरान किसी रुकन ने भी वोट इसमें नहीं डाला। इमरान मुख्तसर ये बताएं कि अब ये इख्तिलाफात का सिलसिला आप समझते हैं यही रुक जाएगा या ये जो सिलसिला शुरू हुआ है लेटर्स लिखने का, बेंच में शामिल ना होने का, ये आगे भी जारी रहेगा? मेरे ख्याल से जस्टिस याहिया फरीदी साहब बड़े तजुर्बाकार भी हैं और उनका जो रख रखाव है, जो वज़ेदारी है, आप देखें ना कि जब ये तल्खियां चल रही थी अभी रिसेंट कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, तो तब भी एक कदम याहिया फरीदी साहब आगे आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इन तल्खियों को दूर करने के लिए अगर आप मुझे जिम्मेदारी सौंपें तो काजी फैसल ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। आज आप देखें भी कितने जजेस फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद थे, इतने तो कहे नहीं जा रहे थे। तो कंबर आप क्या देख रहे हैं, ये इख्तिलाफात का सिलसिला रुक जाएगा? ये मेरा ख्याल से ये जो मामला है ये स्लो डाउन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी एक मिड ऑफ द लाइन पे चलने वाले जज हैं और वो कोशिश उनकी यही होगी कि ये जो खलज है इसको पूरा किया जाए और दोनों साइड्स के जजेस को आपस में मिलाया जाए। लेकिन बात यह है कि किसके दौर में जस्टिस उमर अता बंदयाल पे हम लोगों ने बड़ी तनकीद की, ठीक है, लेकिन किसके दौर में ये खलिज सबसे ज्यादा बड़ी है? किसका दौर सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है? साकिब निसार के दौर को अगर किसी से कंपेयर की जाता है तो वो किसका दौर है? वो जस्टिस काजी फायज़ी साहब का दौर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। साकिब निसार और फायज़ साहब के दौर का कोई कंपैरिजन नहीं, उनके कानून और आइन को कानून से हटके फैसले थे, यहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक। इमरान वसीम साहब, कंबर देदी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखें कि आने वाले दिनों में इन तमाम इशूज़ पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।